अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं जहां साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ दूसरी बार पेश होने जा रहे हैं। अपनी हिफाजती ज़मानत में मज़ीद तोसी के लिए इस बात का भी इम्कान है कि आज नैब ने अपना मौक़िफ़ वाज़े करना है कि आया जो रेफरेंस करप्शन के साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दायर किए गए थे, क्या वो रेफरेंस वापस लेना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अपील है, अगर वो कहते हैं कि हम इसकी मुखालफत ही नहीं करते, नवाज़ शरीफ साहब की जो अपील है, तो इस बात का इम्कान है कि आज नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और नवाज़ शरीफ की अपील मंजूर कर ली जाएगी उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जिसकी पादाश में वो जेल में भी रहे और फिर उसके बाद इलाज की गर्ज से लंदन गए, 4 साल जलावतन रहे और अब वापस आके अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो कि साबिक़ MNA हैं कौमी असम्बली के और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या तवक्को है आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आज कोई फ़ैसला हो जाएगा या मज़ीद 24 घंटे या 48 घंटे की ज़मानत में तोसी होगी, क्या आप देख रहे हैं? सर थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट सर। जी जी सर। मतिउल्लाह जान साहब, आपने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब दूसरी दफ़ा पेश हो रहे हैं। ऐसे नहीं है, वो 2017 से पेश हो रहे हैं और हर रोज़ पेश होते रहे और JIT को भी पेश हुए थे। वो एक झूठी सी JIT थी साकिब निसार की, पिछला किस्म की। तो नवाज़ शरीफ जब से इस मुल्क का लीडर बना है, वो हर दफ़ा अदालत ने बुलाया है तो आए, अटकले में आए, हाई जैकर बने, दो दफ़ा उम्र भर सज़ाएँ हैं। अब बात ये कि आज आ रहे हैं। आपने कहा कि वो इलाज करवाने गए थे, ऐसे नहीं है। उनको कोई बंदा खुल के बात नहीं करता, तो उनको नेब की अदालत में जब नेब अपनी जेल में उठा के ले गई थी ना, आपको याद है, कोर्ट लखपत से नेब उस वक्त उनको ज़हर दी थी कि ये कोई हकीकत ही नहीं बताता। डॉक्टर्स ने कहा, फिर तो बाजवा और इनको ने कहा किसी तरह लंदन भेजो यार, इलाज कराओ। ये तो रोज़ बरोज़ प्लेटलेट्स गिरते जा रहे हैं। क्या किसने किसने जहर दी थी? ये तो एक नया केस बनेगा ना, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब, ये जस्टिस जावेद को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो उस वक्त DG नेब था कि भाई तुमने खाने में क्या दिया जस्टिस नवाज जावेद शरीफ। चेयरमैन नैब की बात कर। जी, चेयरमैन नेब, इसके अलावा कोई जस्टिस इधर और है नहीं है। या वो डॉक्टर इकबाल साहब के फर्जंद थे, वो तो दुनिया से पर्दा कर गए। ठीक है। चेयरमैन नेब जिनके घर में गया था, घंटी बजाई थी कि मैं कहा जनाब थल्ले आओ, मैं भी पूछा ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ बने, तुसी रोज़ मेरे घर मानसरा टुर पैंदे हो। मैं उनकी बात करता हूँ। अच्छा, तो फैज़ ये हमीद। जहर उन्होंने दी थी, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई कंप्लेंट तहरीरी तौर पे तो कहीं नहीं सामने आई। नवाज़ शरीफ ने अपने सीने पे बहुत सारा बोझ उठाया है। और कभी नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि 12 अक्टूबर को जनरल महमूद गनों के साथ आया था, इस्तीफ़ा दो, तो मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन लीडर नहीं बताते। ये जहर की खबर आपको पहले कब पता चली, पहली दफ़ा? तो उसी दिन डॉक्टर्स ने, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने कहा ये तो कोई गड़बड़ है। तो नहीं, कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट है, कोई ब्लड टेस्ट है, कुछ तो होगा जिसकी बेस पे आपने कहीं। मती साहब, आप दूसरी तरफ चले गए हैं। पूरे केस को अभी आज जी डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि उनको मारने का प्रोग्राम था। जुल्फ़िकार अली भट्टो मर गए, बेनज़ीर साहबा मर गई, कितने लोग मर गए। मादरे मिल्लत का आज तक वो कहते हैं कि जी जब उनको नहलाया गया तो उनके जिस्म पे निशान थे। फिर उस तरफ से शुरू कर दें, फिर मादरे मिल्लत से शुरू कर अच्छा, दें। आज आपको तवक्को है कि आज कोई फैसला हो जाएगा अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जज साहिबान को सुनेंगे, हमारे वकला के दलाइल हम सुनेंगे, तो वक्त से पहले तो कुछ पता नहीं चलता। ये तो इल्म गैब है कि आज अंदर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने पूरा केस जो पानामा का था, रहमत साहब ने हमें सज़ा दी थी, रहमत ही नाम था, नहीं बशीर साहब, जज बशीर। रहमत ने तो हाई जैकर बना दिया था जज ना। बशीर साहब को भी 11 साल हो गए वैसे। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। मतलब कि बतौर जज उनको एक्सटेंशनें आपके दौर में ही मिलती रही, बाद में भी मिलती रही। आ, उनकी किस्मत होगी इतना टाइम रहना। ये इज़्ज़तें अल्लाह की तरफ से होती हैं और अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, उसने ये चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं। तो शायद उसके कैलिबर का जज ना हो आपके पास, इसलिए एक्सटेंशन देते हो। वो उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखते हैं क्या वकला दलाइल देंगे, कैसी अच्छा, बात ये होगी। नवाज शरीफ साहब के बारे में तासुर है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए हैं। आज ही अगर उन्होंने डील करनी होती, मैंने अभी लोगों को कहा है वो रेल शरीफ से कर लेते, ना पानामा होता, ना कामा होता,
نہ اڈیالہ ہوتا، نہ کوٹ لکھپت ہوتی، نہ وہ اجلا وطن ہوتے، نہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کے زندہ گئے، ڈیڈ باڈی بیچ چھوڑی، کم از کم اپنی اہلیہ کو زندگی تو نہیں بڑھا سکتے اس تو کے آپ کہہ پاس رہے ہیں ہوتے، کہ وہ ڈیلوں پہ یقین نہیں اس کا رکھتے۔ مطلب ہے بغیر ڈیل کے اگر ڈیل کرتے نا تو مشرف کو جب افتخار چودھری نے کہا کہ 3 نومبر والے پہ آپ عدالت آئیں، اس وقت بھی لوگ آگے تھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تسی اپنا کام کرو، اسی اپنا کریں گے۔ وہ ڈرنے والا آدمی اب نہیں یہ ہے، بتائیں ڈیلوں کہ والا اب وہ یہ طے ہے کہ وہ بغیر ڈیل کے آ رہے ہیں، تو کیا اب عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں، خود مختار ہو گئی ہیں، ججز انصاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی چیز کا نواز شریف صاحب لندن سے انتظار کرتے رہے؟ میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں، عدالتیں کبھی بھی غلام نہیں تھی۔ عدالتوں میں بٹھائے جانے والے جج وہ غلام بنے۔ کیوں؟ جسٹس منیر کون تھا؟ کہاں سے اٹھا کے ہم لے آئے؟ یہ کوئی نئے جج تو نہیں ہے، تو وہی جج ہیں، اچانک آزاد کیسے ہو گئے؟ کون سے والے یہ جج؟ جو جسٹس عامر فاروق نہیں، یہ سارے تو وہی میں پرانے نے جج ہیں ایک جو دو آپ ججوں کی آپ کو مثال دی، جسٹس منیر، ثاقب نثار کے 5 جج، اس کے ساتھ آپ ماضی میں جائیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج عدلیہ آزاد ہے۔ نہیں تو جب ہمیں انہوں نے پاناما کیس میں ہمیں بری کیا، اس وقت بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہیں۔ انہوں نے تو عمران خان کی حکومت میں ہمیں بری کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیوں اب جو ہے 4 سال کے بعد واپسی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انصاف تو بہت جلدی مل جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جو ان کا علاج شروع تھا نا، میں تو سوچتا ہوں کہ ان کو ابھی ضرورت تھی، ان کو ابھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا جب تک وہ فٹ نہیں ہوئے تھے۔ ایشو ہے اس میں صرف اب ان پہ یہ آزادی ہے، جب ضرورت پڑے گی 5 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، ڈاکٹر آ جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جناب، یہ کشمیر کے باہر بورڈز لگے، آپ دیکھتے ہیں نا کس حالت میں لوگ اپنی آزادی کی۔ انہوں نے کہا میری صحت بھی قربان میں جاؤں پاکستان کے، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کپتان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ ایک کپتان کو، کیپٹن صفدر کی بات کرتے ہیں۔ کپتان کی، آپ کا حریف تو ایک ہی کپتان ہے، ویسے تو کپتان ہی ملے ہیں۔ ان کو الیکشن سے روکا تو کسی نے نہیں ہے، ان کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے، پاکستانی ہیں، ہمیں بھی لڑنا چاہیے۔ مگر میری بڑی خواہش تھی، میں نے کہا عمران خان صاحب، آپ نے ریحاں خان صاحبہ کو تیار کیا کہ تم مانسرا میں کیپٹن صفدر کا مقابلہ کرنا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ اب اگر وہ باہر ہوں تو بڑا مزہ ہے، میاں والی اور مانسرا ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑیں، نہ شیر کا نشان ہو نہ بلے کا، ایک طرف افغان ایک طرف نیازی ہو تو مزہ ہے۔ اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زیادہ نقصان سیاست کے کپتان نے اور عدالت کے داماد نے پہنچایا ہے، یہ کپتان اور داماد جو ہے نواز شریف صاحب کو نقصان کیوں پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں؟ کون سے والے کپتان؟ یہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان ایک ایجنڈے پہ آیا تھا، اس کا ایجنڈا تھا 73 کے آئین میں کوئی تبدیلیاں لے آؤں۔ اس کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا جس میں وہ 10% کامیاب ہوا کہ معاشرے کو بے حیا کروں، بچیوں کو کنٹینروں پہ لے آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اگر رہتا تو اس نے یہ بے حیائی کے ایجنڈے کو بہت پھیلانا تھا۔ لیکن اس کو لانے والے بھی تو کوئی کپتان ہی تھے نا، کپتان، میجر، کرنل، بریگیڈیئر جنرل، باجوہ، جنرل فیض۔ تو آپ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، نواز شریف نے دینی نہیں تھی، اس کو ڈیالہ میں بند کیا، اس کو الیکشن فیض نے جتا دیا، اس کے بعد اس نے ایکسٹینشن لے لیا۔ اگلا جو سوال آپ کریں گے وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایکسٹینشن میں آپ کہاں کھڑے تھے؟ دیکھو نا، میں یہاں کی سمجھتا ہوں آپ نہیں، نواز شریف صاحب کہاں کھڑے تھے؟ کیوں نہیں؟ اور میری بات سنیں، اس کے بعد پھر ثاقب نثار کو تیار کیا، JIT کو تیار کیا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی کیا جو مادر ملت کے ساتھ ہوا۔ شکر اللہ کا کہ قائد اعظم خود وکیل تھا، کسی مقدمے میں نہیں پھنس گیا۔ صحیح بات۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ احتساب ایوب خان سے شروع ہونا چاہیے اور نیچے تک۔ تو جنرل گریسی سے کیوں نہ شروع کریں؟ وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے بھائی، آپ نے امداد بھی تو لینی ہوتی ہے۔ جنرل گریسی کی ہڈیاں نکالیں گے کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو؟ کرامول تو نہیں ہے کہ باہر قوم، وہ تو نہیں ہے کہ کرامول کی ہڈیاں ٹانگ دی تھی، وہ 33 سال تو مارشل لا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کو ہڈیاں نکالنی ہے آپ نے؟ ہڈیاں نہیں، علامتی سزا تو ہونی چاہیے۔ تو پھر گریسی کی بھی علامتی ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، گریسی کی قبر ملے تو علامتی سزا دے نا۔ جسر منیر کی قبر پہ کالا جھنڈا لگا دیں، آئین کا غدار ہے۔ اچھا آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے احتساب کے حق میں نہیں ہے جب تک فیلڈ مارشل ایوب خان کا احتساب نہیں ہوتا؟ چلو جو ہاتھ میں مرغی آ رہی ہے اس کو تو پکڑے، فیلڈ مارشل کو کدھر ڈھونڈیں گے؟ جنرل باجوہ کا احتساب کر لیا جائے، جنرل فیض کا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے ظلم کیا یار ریاست آپ کا کے۔ بیانیہ، آپ اپنے بیانیے پہ برقرار ہیں؟ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے احتساب کے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ مجھے اگر وہ کہیں کسی محفل میں ملے نا تو میں ان کا گریبان پکڑوں، تم نے آج $300 لے کے آئے ہو اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے۔ وہ جنرل فیض ہمارے ساتھ جب آپ گریبان پکڑیں گے تو آپ کی پارٹی تو آپ کے پیچھے سے غائب ہو جائے گی۔
میں پارٹیوں پہ کبھی یقین کیے. میں تو 6 روڈ پہ اس وقت پارٹی جیل میں تھی, تو میں نے کہا یہ جو فیض حمید ہے نا, میں لوگوں کو بتاؤں یہ خلائی مخلوق یہ. تو ویسے نواز شریف صاحب نے کیوں نام لینا چھوڑ دیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا؟ جو گھر کا باپ ہوتا ہے نا, وہ گھر کو دیکھتا ہے کہ کیسے بچانا ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کی منزل یہ لوگ نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی منزل ایک توانا پاکستان ہے. آپ کی یہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس یہی اختیار ہے کہ ان غداروں کا نام لو, ان کو ٹھوکو, کسی ولیمے میں نظر آئے نا, وہ جس طرح آپ کا شاہ صاحب پڑھتا ہوتا ہے. کون سا شاہ صاحب؟ کون سا؟ وہ جو آپ کے ٹی وی اینکر ہیں, سید زادے. اچھا, تو اعزاز سید صاحب. اعزاز اعزاز سید. ہاں, وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ کام آپ نے صحافیوں کے لیے چھوڑ دیا ہے, خود کیوں نہیں ہمت کرتے آپ کے پارٹی کے لوگ؟ صحافیوں کو آگے رکھ کے آپ سیاستدان تو پھر مکر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میرا خیال ہے مریم اورنگزیب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہاں, اس کو بات مریم کرنی چاہیے. اورنگزیب جنرل باجوہ جنرل فیض کا احتساب کر سکتی ہے, نواز شریف نہیں کر سکتے. نہیں, آپ نے کہا صحافی جو سوال پوچھتے ہیں وہ مریم اورنگزیب پوچھے گی نا. ہماری اچھا, پارٹی کی وہ کیا ہے, ترجمان ہے. ترجمان ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کے دامادوں نے بھی جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. واقعی دامادوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے؟ ایک نواز شریف کا داماد ہے جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. میں باقی عدلیہ کے داماد کی جی, بات. میں پورا فکرہ یہ آپ نہیں ہونے دیتے. آبجیکٹو ٹائپ سوال کرتے ہیں, میں ایسے ٹائپ آپ کو جواب دیتا ہوں. جو داماد بھی ہے نا, اس نے یہی سوچا ہے کہ جی جس صاحب میں کھڑا ہوں اس میں جیب بھر لوں. اچھا, ایک ہم ہے متی اللہ یہ آپ صاحب, خود کہہ رہے ہیں. تنخواہ وہ کیا نام ہے, آپ کا کرایہ آتا ہے, آپ کا ٹی وی چل رہا ہے, آپ کی دکانوں کا کرایہ نہ ہے, آپ بھوکے مر جائیں. بات تو یہ ہے. کیوں جی؟ اچھا یہ بتائیں کہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, جی, تو آپ ان کا اور ثاقب نثار کا کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ دونے مامے پھوپھیاں دیسی, دونے انتہائی اس سیٹ کے لیے فٹ نہیں تھے. بندیال تو بالکل ہی وہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, پھر آپ ناراض نہ ہونا. وہ جسٹس اعجاز افضل کی بیوی نے فون کیا بندیال کی بیوی کو. اعجاز افضل صاحب کا بہت یاد رکھتے ہیں, ہر کیس میں لے آتے ہیں سر. بٹ اینی وے, یار مقدمہ مال جو دیکھو ہوئے گا تو انہوں ہی پڑھیں گے نا. چلے تو جان والے تو کوئی نہیں پڑھتا. لیکن میرے خیال میں تو کیونکہ بیویوں نے فون کروا کے میرا کیس ٹرانسفر ایفٹ آباد کروا دیا. اچھا چلیں, یہ ہر معاملے پہ کبھی ساس صاحبہ آڑے آ جاتی ہیں, کبھی بیویاں آڑے آ جاتی ہیں. یہ تعلقات اور رشتے تو بڑے نازک ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے, تو ان کو سیاست کا حصہ تو نہیں بنانا چاہیے. کبھی نہیں بنانا چاہیے جی. سیاست سیاست ہے. اور آپ سیاست کہتے ہیں نا, میں اگر آپ تورکار کالا ڈھاکہ جائیں نا, آپ کہیں گے یہاں سیاست نہیں, یہاں عبادت ہے. ہم کیوں آتے ہیں؟ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, آئین کے پابند ہوں گے, ریاست کے وفادار ہوں گے, آپ کے علاج معالجے کا کوئی بندوبست کریں گے, اور پھر ہم جب نہیں کرتے, روز محشر بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی ہماری. اچھا, ایک آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا سٹینڈ لیا, باوجود اس کے کہ آپ فوج میں کپتان رہے. ایک بریگیڈیئر صاحب بھی تھے جنہوں نے 12 اکتوبر کی بغاوت کی مزاحمت کی, باقاعدہ وردی میں رہ کے, بریگیڈیئر جاوید اقبال صاحب. اور اس انہوں کا نے نام اس طرح لیں, بریگیڈیئر جاوید اقبال اوان. بالکل, پھر اوان تو خون جوش مارتا ہے لیکن نا. ان کو تو انصاف نہیں ملا. ان کو حالانکہ انصاف نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی رہے پھر اس کے بعد بھی. نہیں, وہ جدہ میں بھی رہے ان کے ساتھ. وہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں فوج نے اس کو نکال کے نا بہت بڑا نقصان کیا. وہ آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر تھا. آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینشن کے لیے دھکے کھا رہا ہے. نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم بنے تو کیوں نہیں ان کو پینشن دلوا سکے؟ اس دفعہ میں کیس ٹیک اپ کروں گا انشاءاللہ. اب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو؟ میں نہیں, میں وزیر اعظم والی بات نہیں کرتا. میں ان کے ساتھ میرا بڑا رابطہ ہے, میرا خون کا رشتہ ہے. وہ اپرائٹ انسان ہے, جدہ میں اکٹھے رہے. میں تو ان سے آج بھی سیکھتا ہوں. اتنا لرنڈ جرنل ہوتا نا, دنیا کو پتہ چلتا ہے ابھی یار. ہم نے انٹرویو کیا ہے کیم جے ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا ان کے ساتھ, وہ پوری انہوں نے تفصیل بتائی ہے. اب یہ بتائیں, آج نواز شریف صاحب کی اگر ضمانت میں توسیع نہ ہوئی اور وہ اگر گرفتار ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے بریگیڈیئر جاوید کی بات کروں. میں نے اس کو کہا تھا کارگل پہ بھائی جان آپ کتاب لکھیں, اور میں نے کہا انگریزی ذرا آسان لکھنا, آپ کی انگریزی لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہے ہی اتنا کیلیبر کا انسان ہے. باپ اس کا ملک صاحب جاوید صاحب بریگیڈیئر تھے, اور بڑی اس کی ہوئی. اور اس نے کبھی بریگیڈیئر جاوید صاحب نے یہ بتایا کہ ایک بہت مشہور جرنیل جب کرنل تھا تو اس کے باپ سے گاڑی مانگ کے جاتا ہوتا تھا. بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ پھر لوگ بڑے بنے, اور سزا ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پچھلے 6 سال سے سزائیں بھی ہوئیں, جیلوں میں بھی گئے,
तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा धोखा नहीं होगा उनको वापस बुला के अगर उनको ज़मानत ही ना मिली नहीं हो? भाई साहब, धोखा शोखा नहीं होता, तो कानून अपनी जगह है, उनका वापस आना अपनी जगह, वो मुशर्रफ के मतलब आप वक्त। जो कुछ अदालतें करेंगी वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक होगा। भाईजान वो मुशर्रफ की उस वक्त आए थे जब, याद है आपको, पहले शहबाज साहब उतरे थे, उनको वापस किया, फिर नवाज साहब उतरे थे इस्लामाबाद, उनको वापस कर दिया। वो तो टकराने वाला इंसान है। अब ये जो अदालतें हैं इन पे आपको मुकम्मल एतमाद है? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन पे आपको मुकम्मल एतमाद है? मैं 110% एतमाद है, क्योंकि मैं इनको पेश होता रहा हूँ, मैं इनके सामने केस अपने लेके आता रहा हूँ। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सब्जेक्ट पे ग्रिप पड़ी होती है इन दोनों जजेस की। उसके साथ एक कियानी साहब थे, मोहसिन। मैं हैरान था कि वो एक सफ़े पे 10 सवाल करता था। इसका मतलब है वो जज बड़ी स्टडी करके आता था, कियानी साहब। बहुत शुक्रिया कैप्टन सफदर साहब, आपने हमें कुछ मैं भी पूछ सकता हूँ? जी 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 आजकल नादरन एरियाज़ ना जाना। बहुत ठंड है और ना कोई लंदन जाना चाहता है ना कोई नादर्न एरिया जाना चाहता है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।